بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to ITS. My name is Farah Rahim and my qualification is MPhil Optometry. جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں FSC پری میڈیکل کے ایک سبجیکٹ بیالوجی کی بک 1 سے. بیالوجی کی بک 1 کا فرسٹ چیپٹر ہے انٹروڈکشن اور اس کا فرسٹ ٹاپک ہے بیالوجی اینڈ سم میجر فیلڈز آف اسپیشلائزیشن. چونکہ ہم سبجیکٹ بیالوجی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس لفظ کو سمجھیں. بیالوجی کی ڈیفینیشن ہے بیالوجی از دا اسٹڈی آف لیونگ تھنگس، یعنی زندہ چیزوں کے مطالعے کو بیالوجی کہتے ہیں. یہ بیالوجی جو لفظ ہے یہ مجموعہ ہے بایو اور لوجی کا. بایو مینس لائف اور لوجی مینس ٹو اسٹڈی. تو لٹرل میننگ جو بیالوجی کے ہیں وہ ہیں اسٹڈی آف لائف. دا لٹرل میننگ آف بیالوجی از دا اسٹڈی آف لائف. جی تو اس کی ڈیفینیشن کے بعد اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ بیالوجی ہے کیا. بیالوجی اصل میں سائنس کی ایک شاخ ہے، جس طریقے سے سائنس کی باقی شاخیں ہیں جیسا کہ فزکس اور کیمسٹری، اسی طریقے سے سائنس کی ایک شاخ بیالوجی ہے جس کے ذریعے سے ہم قدرتی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. زندہ چیزوں کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں کو بیالوجسٹ کہا جاتا ہے، جو کہ لیونگ تھنگس یعنی زندہ چیزوں اور نان لیونگ تھنگس یعنی مردہ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، مگر وہ مردہ چیزیں جو کہ زندہ چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ایسی نان لیونگ تھنگس جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی حوالے سے زندہ چیزوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو بیالوجسٹ ڈیل ود دا لیونگ پارٹ آف نیچر اینڈ دا نان لیونگ تھنگس وچ افیکٹ دا لیونگ تھنگس ان اینی وے. اور اس طریقے سے بیالوجسٹ کوشش کرتے ہیں کہ زندہ چیزوں کے قدرتی نظام کو، ان کے معاملات کو سمجھا جائے، ان کی وضاحت پیش کی جا سکے اور ان کو بیان کیا جا سکے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بیالوجی از دا اسٹڈی آف لائف. تو اب سمجھتے ہیں کہ لائف ہے کیا. واٹ از دا میننگ آف لائف؟ وائی شوڈ دیئر بی لائف؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیوں ہے؟ یہ ایسے چند سوالات ہیں جن پر نہ صرف بیالوجسٹ بلکہ باقی سائنسدان جیسے کہ فلاسفرز، تھیولوجینس بھی غور و فکر کرتے ہیں. اور ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ہماری اس بک اور ہمارے سلیبس سے بہت دور ہے، اور اس لیے ہم اس چیز کو یہیں پہ چھوڑیں گے اور لائف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے کہ بیالوجسٹ جو ہے وہ لائف کو کیسے سمجھتا ہے. لائف اور بیالوجسٹ کے لیے جو لائف ہے، لائف از اے سیٹ آف کریکٹرسٹکس دیٹ ڈسٹنگوش لیونگ آرگنزمس فرام نان لیونگ آبجیکٹس انکلوڈنگ ڈیڈ آرگنزمس. تو بیالوجسٹ کے لیے جو زندگی ہے وہ کچھ خصوصیات کا، کچھ خوبیوں کا نام ہے. یہ چند ایسی خوبیاں، چند ایسی خصوصیات جن کی بنا پر ہم زندہ چیزوں کو مردہ چیزوں سے الگ کرتے ہیں، یا جن کی بنا پر ہم زندہ اور مردہ چیزوں میں فرق کرتے ہیں. اور یہ کون سی خوبیاں یا کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ زندہ چیزوں کو مردہ چیزوں سے الگ کرتے ہیں، ہم ان میں سے چند دیکھتے ہیں. فرسٹ، لیونگ تھنگس آر ہائیلی آرگنائزڈ اینڈ کمپلیکس اینٹیٹیز. زندہ چیزیں انتہائی منظم اور مرتب نظام رکھتی ہیں. لیونگ تھنگس آر کمپوزڈ آف ون اور مور سیلز. جی ہاں، زندہ چیز ایک یا ہزاروں یا کروڑوں یا اربوں سیلز پر بھی مبنی ہو سکتی ہیں. They contain genetic program of their characteristics. جی بالکل، زندہ چیزوں کا ایک موروثی نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی خصوصیات آگے اپنی بچوں سے اپنی نسل میں منتقل کرتے ہیں، جس کو ہم جینیٹک پروگرام کہتے ہیں. جی اس کے بعد
دے ایکوائر اینڈ یوز انرجی. بالکل انرجی بہت اہم چیز. زندہ چیزیں انرجی حاصل بھی کرتی ہیں اپنے ماحول سے اور اس کو استعمال بھی کرتی ہیں. دے کین کنٹرول اینڈ کیری آؤٹ نیومریس کیمیکل ریئیکشنز. جی بالکل زندہ چیزوں میں بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. ایز ویل ایز دے کین گرو ان سائز. جی زندہ چیزیں اپنے سائز میں بڑھتی ہیں. دے مینٹین فیئرلی کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ. ہر زندہ چیز کا ایک اندرونی ایک اپنا مستقل نظام ہوتا ہے جو کہ مینٹین رکھتے ہیں. دے پروڈیوس آف اسپرنگس سملر ٹو دیم سیلوز. جی بالکل زندہ چیزیں اپنی ہی طرح کی آگے بچے پیدا کرتے ہیں. دے ریسپونڈ ٹو چینجز ان دیئر انوائرمنٹ. زندہ چیزوں کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے رد عمل ظاہر کرتے ہیں. تو ان خصوصیات کی بنا پر جو کہ یہ ساری خوبیاں یہ ان میں سے کچھ یا کوئی بھی جب کسی چیز میں پائی جائے تو ہم اس کو لیونگ تھنگ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. Any object possessing all these characteristics simultaneously can be declared as a living thing and is an object for biological studies. جی بایوٹک کہتے ہیں لیونگ تھنگس کو جن میں پلانٹس پروٹسٹ اینیملز فنگس بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں. اور اے بایوٹک کہتے ہیں نان لیونگ تھنگس کو جن میں واٹر سوائل لائٹ منرلز اور ایئر وغیرہ شامل ہیں. تو ہم نے جیسے کہ کچھ کریکٹرسٹکس پڑھی ہے لیونگ تھنگس کی. وہ سیل ہوتے ہیں ان میں سیلولر ایک ان کا پورا اسٹرکچر ہوتا ہے. جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے. میٹابولزم ہوتا ہے لیونگ تھنگس میں. ہومیوسٹیسس ان کا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے. گروتھ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ریپروڈکشن ہوتی ہے زندہ چیزوں میں. ریسپونڈ ٹو اسٹیمولا اپنے ماحول میں تبدیلی کو وہ ریسپونڈ کرتے ہیں اور ماحول کے مطابق ڈھل سکتے ہیں. جی ہم نے پہلے پڑھا بیالوجی پھر ہم نے لائف کو سمجھا اور اس کے بعد ہم نے سمجھا لیونگ تھنگس کو اور ان کی چند کریکٹرسٹکس پڑھی. چونکہ بیالوجی ایک بہت ہی وسیع و عریض سبجیکٹ ہے. اس کو یہ زندہ چیزوں کی ہر ایک پہلو پر جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی اس پہ تحقیقات کا موقع دیتا ہے. اس لیے زندہ چیزوں کی ساری خوبیوں کو یا ان کی خصوصیات کو ان کے پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ہم بیالوجی کو مزید آگے کچھ شاخوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہم زیادہ واضح طریقے سے اور زیادہ ڈیٹیل میں زندہ چیزوں کو لیونگ تھنگس کو سمجھ سکیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں جیسا کہ ایکولوجی ایمبریولوجی فزیولوجی مارفولوجی پیلنٹولوجی ہسٹولوجی ایولیوشن جینیٹکس زوجیوگرافی وغیرہ. ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جو ایکولوجی ہوتا ہے وہ انوائرمنٹل ریلیشن سے ریلیٹ کرتا ہے. ایمبریولوجی میں ہم جو پڑھتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کو پڑھتے ہیں. فزیولوجی میں ہم آرگنزمس کی فنکشنز کو پڑھتے ہیں. مارفولوجی میں ہم